ہوا ہے، اور سارا معاملہ ہونے کے بعد اب ایک علمی آپ اس کے اندر مسئلہ سمجھیں۔ سوال یہ ہے کہ اللہ عالم الغیب ہے، ہر چیز وہ جانتا ہے، جو ہو گئی، جو ہو رہی ہے، جو ہونے والی ہے۔ کوئی چیز لا یخفی علی اللہ شیء فی الارض ولا فی السماء، کوئی چیز مخفی نہیں، علم قدیم ہے، تو اس کے علم میں یہ چیز چھپی ہوئی نہیں تھی کہ نماز 50 سے 5 پر آنی ہے۔ یہ ہم سب کا ایمان ہے، پہلے آپ اس بات کو سمجھیں۔ یہ اللہ کو بخوبی تمام باتوں کا علم ہے کہ میں نے نماز 50 سے 5 ہی کر دینی ہے۔ تو پھر سوال اب یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب اللہ کو 50 سے 5 ہی کرنا تھا، تو پھر پہلی دفعہ ہی جب حضور آ گئے تھے نمازیں کم کروانے کے لیے، تو اسی وقت اللہ فرماتا اے حبیب آپ اور 9 مرتبہ آنے والے ہیں، تو آپ کیوں اتنا آنا جانا بار بار کرتے ہیں، میں سیدھا 50 سے 5 ہی کر دیتا ہوں۔ پہلے کر سکتا تھا، نہیں فرمائی۔ پہلے کر سکتا تھا، نہیں فرمایا۔ آہستہ 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 حضور جا رہے ہیں، پھر آ رہے ہیں، یا اللہ میری امت کی 5 نمازیں کم کر دیں۔ اللہ فرماتا اچھا ٹھیک ہے، کم کر دیا۔ پھر گئے، پھر موسیٰ نے روکا، کہا جائیں آپ کی امت طاقت نہیں رکھے گی۔ پھر گئے، کیا ہوا؟ 5 نمازیں پھر کم کر دیں، پھر کم کیا، پھر گئے، یہ 9 مرتبہ ہوا ہے۔ اب سوال یہ ہے جب 50 سے 5 ہی ہونی تھی تو پہلی ملاقات میں ہی کیوں نہ ہوئی؟ یہ اب سوال بہت بڑا ہے، اس کے لیے وقت بھی زیادہ لگے گا، لیکن وقت کم ہے تو میں تفصیل میں نہیں جاؤں گا، بس اتنا آپ کو سمجھا دوں۔ اب آپ کی نگاہ تھوڑا سا بروز محشر، یہ صحیح بخاری کی روایتیں ہیں، ترمذی کی مستند روایتیں، معتبر روایتیں، کوئی اختلاف نہیں، ہم اور مشہور روایتیں ہر کوئی جانتا ہے۔ بروز محشر تمام نبیوں کے پاس امتیں جائیں گی، سب کہیں گے نفسی نفسی، کسی اور کے پاس جاؤ۔ پھر وہ سلسلہ ہوتے ہوتے سیدنا عیسیٰ علیہ السلام تک، پھر اس کے بعد عیسیٰ علیہ السلام فرمائیں گے نہیں لست لہا، ہم اس کے لیے نہیں، میں اس کے لیے نہیں، آپ محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس تشریف لیں۔ سب نے کہا لست لہا، ہم اس کے لیے نہیں، نفسی نفسی، ہمیں اپنی پڑی، اور کے پاس، اور کے پاس۔ حضور کے پاس گئے تو حضور نے فرمایا انا لہا، کہا اب صحیح دروازے پر آئے ہو، انا لہا، میں ہی ہوں اس کام کے لیے۔ تو حضور کے پاس یہ سب جائیں گے، پھر حضور کیا کریں گے؟ یہ روایت ہے صحیح مسلم کی، آپ کیا کریں گے؟ فَأَنْتَلِقُ، میں اپنے رب کے بارگاہ میں حاضر ہوں گا، فَأَسْتَأْذِنُ عَلَىٰ رَبِّي، میں اپنے رب سے اجازت مانگوں گا کہ یا اللہ میں میری امت کی شفاعت کرنا چاہتا ہوں، مجھے اختیار دے دے، اجازت دے دے۔ فَيُؤْذَنُ لِي، حضور فرماتے ہیں کہ پھر مجھے اجازت دی جائے گی۔ فَأَقُومُ بَيْنَ يَدَيْ، اب اللہ کی شان کے مطابق میں اس کے بارگاہ میں کھڑا ہو جاؤں گا۔ حضور فرماتے ہیں فَأَحْمَدُهُ بِمَحَامِدَ لَا أَقْدِرُ عَلَيْهِ الْآن، فرمایا مجھے ابھی تو نہیں پتا، لیکن اللہ اس وقت مجھے ایسے کلمات الہام کرے گا، میرے ذہن میں ایسی باتیں ڈالے گا، ایسی تعریفیں ڈالے گا کہ میں ابھی تو نہیں جانتا، لیکن میں اس وقت ان کلمات کے ذریعے سے اس کی تعریف کروں گا۔ اب وہ کیا کیا کلمات ہوں گے اللہ کی شان والے، وہ اسی دن کے لیے اللہ نے اسے سنبھال کے رکھا۔ آپ فرماتے لا اقدر علیہ الآن، ابھی میں اس پر قدرت نہیں رکھتا، لیکن بروز محشر اللہ مجھے الہام فرمائے گا، اور پھر میں کیا کروں گا؟ ثم اخر لہ ساجدا، پھر میں اس کے سامنے سجدے میں گر جاؤں گا، اور زار و قطار آپ امت کے لیے دعا کریں گے۔ اس کے بعد کیا ہوگا؟ فیقال لی، حضور خود فرما رہے مجھ سے کہا جائے گا کیا؟ یا محمد، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ارفع رأسک، اے حبیب اپنا سر اٹھائیے، قل یسمع لک، آپ اپنے پیارے پیارے لبوں سے کہیے، آپ کی بات سنی جائے گی۔
کیونکہ آج تو محشر کا خطیب آپ کو بنایا گیا ہے. آج اس محفل کا خطیب میں ہوں, آپ سن رہے ہیں, میں بول رہا ہوں, کوئی اور نہیں بول رہا, میں ہی بول رہا ہوں. تو یہ بولنا یہ خطیب کا کام ہے. بروز محشر ہر کوئی خاموش, کوئی بولے گا, اور کسی کو بولنے کی اجازت ہوگی تو صرف مصطفیٰ جان رحمت, کسی اور کو لب ہلانے کی اجازت نہیں. اللہ کے حضور میں کتنی بڑی شان. فَيُسْمَعُ لَكَ, آپ کو سنا جائے گا. سَلْ تُعْطَى, اے حبیب مانگ عطا کیا جائے گا. شفع تو شفاع, آپ کریے شفاعت جس کی کرنی ہے. آپ کی شفاعت تو آج قبول کی جانی ہے. آج تو بتایا جانا ہے کہ شفاعت آدم سے لے کر عیسیٰ تک, شفاعت کا صحرا اور تاج تو آپ کے لیے سجایا گیا تھا. اللہ چاہتا تو پہلے اپنے نبی کے پاس بھیجتا, لیکن آدم سے لے کر پھر آخر میں حضور تک, تاکہ سب کو پتا چلے بیڑا پار حضور ہی کریں گے. بیڑا پار کون کرے گا؟ حضور ہی کریں گے. نوح اور موسیٰ اور عیسیٰ, ابراہیم اور اسماعیل کے امتی علیہم السلام یہ نہ کہہ دیں کہ بھئی ہمارے بھی نبی اگر پہلے وہاں جاتے وہ بھی کرتے. نہ, یہی کرنے والے ہیں, کسی اور کو یہ کرنے کی اجازت نہیں ہوگی. لیکن جب حضور کی اجازت شفاعت ہوگی تو اور بھی شفاعت کریں گے, لیکن یہ شفاعت عظمیٰ ہوگی. یہ شفاعت عظمیٰ ہوگی, سب سے بڑی شفاعت, وہ صرف حضور کے لیے. تو حضور سے فرمایا جائے گا سر اٹھائیے. تو اسے عاشقانہ انداز میں بعضوں نے کہا سجدے سے اللہ کے سامنے کھڑے ہوں گے, اور اللہ کے لیے ہر چیز سامنے ہے, لیکن ایک سمجھانے کے لیے فَأَقُومُ بَيْنَ يَدَيْهِ, میں سامنے کھڑا ہو جاؤں گا. سر جھکا کر آپ سجدہ ریز میں رہیں گے تو اللہ فرمائے گا ارفع راسک, سر اٹھا. تو شاک نے اس کا ترجمہ یہ کیا, اے حبیب ذرا چہرہ تو دکھا. ارفع راسک, سر اٹھا نا, چہرہ تو دکھا. یسمع, قل یسمع لک, آپ کہیے تو صحیح, سنا جائے گا. مانگیے تو صحیح, تو عطا دیا جائے گا. آج تو وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ, آپ کا رب آپ کو اتنا دے گا کہ آپ راضی ہو جاؤ گے. آج تو بروز محشر تو شان مصطفیٰ کا دن ہوگا. یہ جو عاشقوں کا معاملہ ہے اس کے لیے تو وہ دن شان مصطفیٰ والا دن ہوگا. تو پھر حضور چہرہ اٹھائیں گے, حضور سے پوچھا جائے گا بتائیے کیا چاہتے ہیں آپ, کیا چاہتے ہیں؟ تو حضور کیا کہیں گے؟ حضور کے الفاظ ہے فَأَقُولُ أُمَّتِي أُمَّتِي. اللہ کی بارگاہ میں گڑ گڑا کر مانگیں گے تو کیا دعا مانگیں گے؟ کہیں گے اے اللہ میری امت, اے اللہ میری امت. اس کو جب سوچتے ہیں ہم, ایک ماں ہے, اس کا بچہ زندگی اور موت کے درمیان ہے, اور وہ اپنے بچے کو بچانے کے لیے جب پکارتی ہے اس کی زبان سے صرف اتنا ہی نکلتا ہے میرا بچہ, میرا بچہ. وہ کچھ نہیں کہہ پاتی. وہ ڈاکٹر سے بات کرتی ہے, لوگوں سے بات کرتی ہے, وہ صرف اتنا ہی کہتی ہے میرا بچہ, میرا بچہ. وہ کیفیت کو آپ سمجھیں. بروز محشر حضور سجدہ ریز ہے, یہ نہیں کہتے کہ یا اللہ میرے علی کو, میرے حسن حسین, میرے فاطمہ کو یہ درجے عطا فرما, میرے اہل بیت کو یہ درجے عطا فرما, میرے بچوں کو یہ درجے عطا فرما. نہ, حضور فرمائیں گے یا ربی امتی امتی, اے اللہ میری امت, اے اللہ میری امت. اللہ اکبر. ان جذبات کو, ان کیفیات کو کیسے الفاظ بیان کیسے کر سکتا ہے؟ نہیں بیان کر سکتا. فرمایا 4 دفعہ ہوگا, 4 دفعہ روایتوں میں آتا ہے, 4 دفعہ یہی چیز ہوگی. گیہوں کے, جو کے دانے کے برابر ایمان ہوگا تو وہ اللہ حکم دے گا جائیں, اور اسے جس کے دل میں گیہوں کے دانے کے برابر بھی اگر ایمان ہوگا تو اسے جہنم سے نکال کر اپنے ہاتھوں سے جنت میں ڈالیں. وہ ڈالیں گے, پھر آئیں گے, پھر سجدہ ریز ہوں گے, پھر تعریف کریں گے, پھر انہیں کہا جائے گا اٹھیں, پھر حضور سے پوچھا جائے حضور, پھر دوسری مرتبہ امتی امتی, پھر تیسری مرتبہ, پھر یہ تمام چیزیں رائی کے دانے کے برابر, ادنا 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 رائی کے دانے کے برابر. جس کے دل میں ایمان ہے حبیب اسے بھی جہنم سے نکال کر جنت میں ڈالیے. تیسری دفعہ اٹھا کر پھر ڈالیں گے. چوتھی دفعہ جب ہوگا تو آپ خوب اللہ کی بارگاہ میں گڑ گڑائیں گے, آپ اللہ کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہوں گے. اللہ فرمائے اے حبیب اب بتا کیا ہے, اب بتا کیا ہے.
تو حضور فرمائیں گے، اور بعض روایتوں میں آئے گا اللہ فرمائے گا کہ مجھے میری عظمت کی، عزت کی، جلال کی قسم، میری سلطانیت کبریائی کی قسم، اے حبیب جس نے کوئی عمل نہیں کیا، صرف لا الہ الا اللہ کہا، یہ جملہ بھی کہا ہوگا تو اسے بھی جہنم سے نکال کر جنت میں ڈال دے، تو اسے بھی اٹھا کر جنت میں ڈال دیا جائے گا، اسے بھی اٹھا کر۔ یہ 4 دفعہ غالباً روایتوں میں آتا ہے، اور بھی روایتیں ہیں۔ تو آپ سمجھئے اس بات کو کہ 4 دفعہ حضور جہنم سے نکال رہے ہیں، جنت میں ڈال رہے ہیں، پھر جہنم سے نکال رہے ہیں، جنت میں ڈال رہے ہیں۔ جب آخری مرتبہ جو لا الہ الا اللہ کہہ دے اسے بھی اگر جنت میں ہی ڈال دینا تھا، تو پہلی دفعہ جب حضور سجدہ ریز ہو گئے تھے، اسی دفعہ اللہ فرماتا حبیب 4 بار کیوں آپ اس طرح سے کرے، چلیے پورے ہی نکالیے، گیہوں کے دانے کے برابر، رائی کے دانے کے برابر، ادنا 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 رائی کے دانے کے برابر، اور آخر میں جو لا الہ الا اللہ کہہ دے اسے بھی ڈال دیجیے۔ لیکن اللہ نے 4 دفعہ اور وہاں 9 دفعہ، اس لیے اب اس تناظر میں اب اس کو جوڑیں، اس لیے اللہ نے پہلی دفعہ میں نہیں کیا، بار بار کروایا، کیونکہ اللہ کو اپنے حبیب کا اس کے سامنے مانگنا بڑا پسند ہے۔ بندے جب اس سے مانگتے ہیں، اب یہ تمام کلام کا ماحصل ہے، توجہ سے سنیے، بندہ جب اللہ سے مانگتا ہے اور اسے نہیں ملتا، میں اور آپ دعائیں کرتے ہیں، کبھی کبھی بہت کرتے ہیں، کسی ایک ہی چیز کو لے کر کرتے ہیں، بہت کرتے ہیں اور بار بار کرتے ہیں، پھر بھی قبول نہیں ہوتی، ہم سمجھتے ہیں کہ بھئی دعائی قبول نہیں ہو رہی، نہ، اللہ چاہتا ہے کہ تو اس سے بار بار مانگے۔ اللہ تجھے پہلی دفعہ میں ہی دے سکتا ہے، لیکن اللہ یہ چاہتا ہے کہ تو بار بار مانگے، تیرا مانگنا اسے پسند ہے۔ اور ہم ہیں کہ اپنی توجہ کو اپنے رب سے پھیرے ہوئے ہیں، کتنے غافل، کتنے دور اللہ سے۔ اسے اتنی اپنے حبیب کی ادا پسند آئی کہ بار بار اپنے حبیب کو، ہم ماں باپ کا مزاج ہوتا ہے نا، اکثر کا نہیں ہوتا گا، میں نے دیکھا ہے ماں باپ کے سامنے بچے لاڑ پیار سے جب کسی چیز کو مانگتے ہیں تو ماں باپ کو دینا ہوتا ہے، لیکن وہ بچہ جو لاڑ پیار سے مانگتا ہے وہ ادا ماں باپ کو پسند آتی ہے، تو دینا ہوتا ہے، لیکن اس کے ناز، اس کے نخرے کو دیکھنے کے لیے کیا کرتے ہیں ماں باپ؟ نہیں کہتے، بچے ضد کرتے ہیں، بچے ضد کرتے ہیں، نہیں ابو جان امی جان ہمیں یہ چاہیے، ماں باپ کہتے ہیں نہیں۔ ابھی آپ دیکھیں، ابھی میں آ رہا تھا بیان کے لیے، میرے بچے میرے پیچھے پڑ گئے، بولے ہم بھی آئیں گے، میں نے کہا نہیں تم وہاں ستاؤ گے، بچے پھر ضد کرنے لگے سارے، نہیں ہم آنا چاہتے، میں نے کہا نہیں، بچے میرے نیچے بیٹھ کر، پیروں کے پاس بیٹھ کر مجھ سے التجا کرنے لگے کہ نہیں ابو جان ہم نہیں ستائیں گے، آپ ہمیں آنے کی اجازت دیجیے۔ تو میں نے تو انہیں اجازت دینا ہی تھا، لیکن میں ان کے اس لاڑ کو، اس ناز و خرم کو دیکھنا چاہتا، تو بلا تشبیہ و تمثیل، ہم تو ماں باپ ہیں، اللہ 70 ماؤں سے بڑھ کر اپنے بندوں سے محبت کرتا ہے، تو وہ حبیب سے بھی اتنی محبت کرتا ہے، وہ بار بار حبیب کے اس کی بارگاہ میں سجدہ ریز اور مانگنے کو پسند کرتا ہے۔ عزیزان محترم، روایتوں میں آتا ہے کہ ایک مسافر جو ایک بیابان سنسان ریگستان میں، اور بچنے کی کوئی راہ نہیں، اونٹنی ساتھ میں ہے، سارا ساز و سامان کھانے پینے کا اسی پر ہے، تھک گیا ہے، صحرا ہے، سنسان ہے، کوئی مددگار نہیں، بس وہ اونٹنی پر ساز و سامان ہے، درخت کے نیچے اس اونٹنی کو لگا کر پھر وہاں پر وہ لیٹ جاتا ہے، نیند لگ جاتی، اٹھتا ہے تو وہ سارا زندگی حیات کا سامان حیات سامان موت میں بدل جاتا ہے، کہ وہ اونٹنی سارا سامان لے کر غائب ہو جاتی، اور اب وہ جو سفر میں آیا ہوا بندہ وہ ڈھونڈتا ہے، لیکن کہیں اونٹنی ملتی نہیں، وہ کہتا ہے اب موت کا انتظار کرو، اب تو موت کا انتظار، یہ صحرا، یہ دھوپ، یہ تپش، نہ پانی ہے، نہ کھانا ہے، نہ آسرا ہے، اونٹنی کا تو کوئی پتہ ہی نہیں، تو اب موت کا انتظار کے سوا کوئی چارہ نہیں، اور وہ حیران ہو کر، بے بس ہو کر، ادمرا ہو کر درخت کے سائے میں بیٹھ جاتا ہے، آنکھ کھلتی ہے بے بسی میں، دیکھتا ہے وہی اونٹنی پورے سامان کے ساتھ سامنے کھڑی، اسے دیکھ کر، زندگی کو سامنے دیکھ کر
وہ جو مسافر ہے تنہا وہ کتنا خوش ہوتا ہے. حضور فرماتے اتنا خوش ہوتا ہے اور اللہ کا شکر ادا کرتا ہے لیکن جذبات قابو میں نہیں ہوتے. وہ کہتا ہے اے اللہ تو میرا بندہ میں تیرا رب، تیرا کرم ہے میرے مولا. وہ کیا کہتا ہے؟ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، تو میرا بندہ معاذ اللہ اور میں تیرا رب. تیرا کتنا بڑا احسان. سمجھے آپ جملے کو کیسے بدل گیا بندہ؟ لیکن اس کے جذبات، اس کے دل، اس کے دماغ پر غالب ہے. اسے اندازہ ہی نہیں. جذبات کی وہ کیفیات ہے کہ عقل سمجھنے سے قاصر. تو سبقت لسانی جو سلپ آف ٹنگ ہوتا ہے، وہ اس سلپ آف ٹنگ کی وجہ سے کہے گا معاذ اللہ. کہنا تو یہ چاہیے تھا کہ یا اللہ میں تیرا بندہ تو میرا رب. وہ کہتا ہے یا اللہ تو میرا بندہ میں تیرا رب. تو اس کی خوشی کی کیفیت کو کوئی بھی سمجھا سکتا ہے کہ یہ تو خوشی کے مارے پاگل ہو گیا، اسے اپنی زبان پر اپنی عقل پر کنٹرول نہیں رہا، اتنا خوش. حضور فرماتے ہیں وہ جو مسافر زندگی کو دیکھ کر جو خوش ہوتا ہے، جب حضور فرماتے ہیں کہ اللہ کا کوئی ادنا سے ادنا گناہگار بندہ بھی جب اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہے تو اس مسافر سے زیادہ اللہ خوش ہوتا ہے. اللہ اتنا خوش ہوتا ہے. تو یہ جب ہم مانگتے ہیں لیکن ملتا نہیں ہے، ہم بعد میں سوچتے ہیں کہ اتنا مانگا پھر بھی نہیں ملا، اتنا گڑ گڑایا، اتنا رویا، اتنا فریاد کی پھر بھی نہیں ملا. ارے نادان، تیرا مانگنا اسے پسند آ گیا ہے اسی لیے تو نہیں دے رہا ہے. لیکن تو اس محبت کے رشتے کو سمجھا کہاں ہے؟ تو نے وہ رب کی اور بندے کی نسبت کو تو نے سمجھا ہی نہیں. تو عزیزان محترم، وہ جو حضور کو بار بار بھیجنا دینا، اس میں بھی یہ حکمت ہے کہ بندہ جب رب سے مانگتا ہے تو یہ کیفیت رب کی ہوتی ہے جو بندے کو بڑا پسند کرتا ہے. اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے، ہم اپنے رب کی اس رشتے، اس محبت کو سمجھنے والے بن جائیں. اللہ